آپ ہجڑوں کی بہت عزت کرتے ہیں، اس صنف کو آپ نے بڑی تکریم دی ہے، آپ نے ان پر کتابیں بھی لکھی ہیں، تو کیا خاص بات ہے ان میں کہ جو اتنا زیادہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ یہ بات ایک راز کی ہے اور ایک عجیب سی بات ہے. اگر میں اس کو کھول کے بیان کر دوں تو کچھ مولوی حضرات میرے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یہ فلسفہ آپ نے کہاں سے نکالا. وہ ثناء العظیم جو ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں، سب سے بڑا صنعت کار، سب سے بڑا گجرانوالیہ، سب سے بڑا گجراتیہ مالک جو ہے، اس کی صنعت بڑی عظیم ہے. وہ کبھی کبھی کام کرتے کرتے، تخلیق کرتے کرتے، خوبصورتیاں بانٹتے بانٹتے، عقلیں بانٹتے علم تقسیم کرتے ظرف تقسیم کرتے ہوئے جب وہ موج میں آتا ہے تو ایک ہجڑا بھی بنا دیتا، وہ اپنا صدقہ نکالتا. اور یہ مخلوق جو ہے، یہ ایسی ایک مخلوق ہے کہ جس کو ان کی سمجھ آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے سجھا دیں، تو پھر اس آدمی کے لیے کسی اور چیز کی کمی نہیں رہتی. مجھے یہ بتائیں کہ جس رب العزت نے اپنے محبوب کی تنہائیوں اور اس کی قبر اور اس کی قبر کے بعد کی ساری چیزوں کا ذمہ دار ان کو بنایا ہو، تو ان سے بڑا اور کون ہوگا؟ وہ ہجڑے ہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان کی چادریں بدلتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. وہ انسان اندر جا ہی نہیں سکتا کہ جو شخص دنیا دار ہے اور جو شخص جس کے اندر شہوت کا تصور ہے، جس کے اندر محبت کا تصور ہے اور جو اپنی سوچ کو کچھ بولے، ان سے یہ سارے کھانے نکال کے ان کے، جب آپ اپنے گھر کے سارے کھانوں کو صاف کر کے اس کے اندر مصحف رکھ دیتے ہیں، قرآن پاک رکھ دیتے ہیں، علمی کتابیں رکھتے ہیں، دینی کتابیں رکھتے ہیں. منٹو صاحب کی کتابیں نکال دیں آپ نے، فیض صاحب کی شاعری کو ادھر نکال کے رکھ دیا، فراز کو ادھر کر کے رکھ دیا، بابے کی کتابیں نکال دیں، اس کی کتابیں نکال دیں، اس کی کتابیں، اور وہاں پہ کام کی کتابیں رکھ دیں. ابن عربی کو رکھ دیا، پڑھو. رومی رازی کو رکھ دیا، شیرازی کو رکھ دیا. تو صاف کر کے تو اچھی کتابیں رکھ دیں. تو اللہ پاک اپنے منتخب بندوں کو صاف کر کے تو ان کے یہ سلسلہ جو ہے وہ رکھ دے. ایک مرد اگر اندر ہوگا تو وہ مرد تو ہے، اور مرد تو وہ ہے جس کے اندر مردانہ طاقت ہوتی ہے، مردانہ خواہشات ہوتی ہیں. تو اگر اس کے اندر طاقت ہے، خواہشات ہیں، تو وہ نہ بھی کچھ، تو ویسے ہی وہ کسی وقت فطری طور پہ ہی اس کے اندر مردانہ پرمان نکل جائے گا باہر، مصیبت آ جائے. تو وہاں پہ ہجڑے ہی ہیں، اور وہ خاندان ایسا خاندان ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ زمین پہ پیدا ہوتے ہیں یا آسمان سے اترتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، ان کی دعا اور بد دعا لیے بغیر نہیں جاتی. اور میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، جب میں معصوم بچہ تھا تو سب سے پہلا مجھے یہی دیا گیا فطری طور پہ کہ ان کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا. اور ایک معزز ہجڑے کے کاندھوں پہ ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر، اور میں سر کو ایسے جپے مار کے بازار جایا کرتا تھا. وہ ہجڑا تھا ایک جی. اور مجھے سب سے پہلا دین کا سبق، روحانیت کا سبق انہی کے برتاؤ اور انہی کے رویوں سے سیکھا میں نے. اور وہ میرے چچا تھے، سکے چچا. کیا جی؟ سگے چچا تھے. سکے چچا. 4 چچا ٹھیک تھے. اور یہ وہ چچا تھے کہ جب میرے دادا کو یہ خبر ملی، پوچھا گیا کہ مجھے خبر کیوں نہیں دے رہی کہ میرے گھر میں کس نے جنم لیا، تو سب خاموش تھے. تو دادا جی کو تکلیف ہوئی. وہ بڑے دبنگ آدمی تھے، ان کا نام جھنڈے خان تھا اور بڑے زبردست انسان تھے. تو وہ جو ہمارے گھر کا ملازم تھا بڑا، تو اس کو بلایا، اوے ادھر آئے نا، گل سن. کدھر ہوا؟ وہ سر جھکا کے خاموش ہو گیا. وہ مرا ہوا پیدا ہوا کہ ہجڑا پیدا ہوا؟ انہوں نے بتایا، بابا جی، ہاں جی بچہ ہجڑا پیدا ہوا، اس کی پیشاور جگہ نہیں. اچھا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جاؤ بازار جا کے 10 من مٹھائی لاؤ، جہاں گھر میں 1 لڈو ہیں وہ 3 لڈو بھیجو، اور جا کے بتاؤ کہ جھنڈے خان کے گھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ولی پیدا کیا.
اور اس کی نجات کا سبب پیدا کیا. ذرا سوچئے, یہ مقام ہوتا ہے کہ ولی پیدا کیا, یہ مقام ہوتا ہے. یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جنہیں اللہ میاں, جن کا اللہ بھی مقروض ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اپنی مخلوق میں کسی کے مقروض ہیں تو وہ ہجروں کے مقروض ہیں, کیونکہ 2-4 باتیں ان کی ایسی ہیں جن کا جواب اللہ بھی نہیں دے دیتے, اور چھپا کے رکھا ہوا ہے جواب. اگر دے دیا تو مسئلہ ہی خراب ہو جائے گا, سارا بگڑ جائے گا. ہجروں کی توقیر کیا کرو, ان کی عزت کیا کرو, ان کی دعائیں دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی جگہ دکھا دی ہے زمین اور آسمان کی, عرش کا ایک ایسا نظارہ کرا دیا ہوا ہے, ایسی چیز کیا ہوا ہے, اور پھر ان سے سوال کیا ہوا ہے کہ یہ لینا ہے کہ یہ لینا ہے, تو انہوں نے کہا جی یہ لینا ہے, کیونکہ اس کو ہجڑا ہی دیکھ سکتا ہے اور اس مقام تک ہجڑا ہی جا سکتا, جس کی جنس ہی نہیں ہے کوئی, نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے. ان سے دعائیں دیا کرو, ان سے محبت کیا کرو, ان کا احترام کیا کرو, اور ان کو عزت بڑی نظروں سے دیکھتا ہوں. میں جب بھی سفر میں ہوتا ہوں, مجھے کوئی ہجڑوں کی پارٹی جاتے ہوئے دکھائی دیتی ہے تو میں اپنی گاڑی روک دیتا ہوں, اتر جاتا ہوں گاڑی سے, اور اتر کے ان کو سلام کرتا ہوں, ایسے کھڑا ہو جاتا ہوں, اور پھر جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں, گنتا بھی نہیں ہوں, جو میرے گرپ میں آیا میں دے دیتا ہوں, اور کہتا ہوں کہ دعا مانگیے گا پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے اپنے لیے نہیں مانگتا. جہاں بھی جس مزار پہ جاتا ہوں یہی میری بات ہوتی ہے, بابا پاکستان پاکستان پاکستان, کیونکہ یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, میں نے نعرے لگائے, لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور جو مطلب نے نکالا وہی نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے پاکستان میں آج. بابا جی تھوڑی اس کی وضاحت اور فرما دیجئے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک ولی پیدا ہو گیا, تو کیا یہ جو سارے ہجڑے ہیں کیا یہ اس میں یہ شامل ہوتے ہیں؟ اچھا, اس کا جواب تو آپ کے پاس موجود ہے, آپ تو ویسے ہی مجھ سے پوچھ رہے ہیں تزمیناً. مجھے یہ بتائیے کہ ہم جو انسان ہیں, جن میں سے پیغمبر بھی تعویذ ہوئے, اس میں سے غوث اور کتب بھی آئے, اس میں بڑے بڑے آدم بھی پیدا ہوئے, اس میں نوح بھی پیدا ہوئے, اس میں عیسیٰ بھی پیدا ہوئے, اس میں موسیٰ بھی پیدا ہوئے, تو کیا ان انسانوں میں شداد نہیں پیدا ہوا, نمرود نہیں پیدا ہوا؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب صاف ہے, اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ جو چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے تو اس میں مختلف قسم کی مخلوقات, مختلف قسم کے اعزازات ملے, مختلف قسم کی ان کے مقامات ملے, اور مختلف قسم کی ان کو دوسری چیزیں بھی ملیں کہ جو انسانیت کے بالکل شداد, نمرود, فرعون, کیا یہ اولاد آدم میں سے نہیں تھے؟ تو آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے پیدا ہو گئے؟ اللہ نے تو خیر البشر بنایا, تو یہ کیسے پیدا ہو گئے؟ اللہ میاں نے تو اپنا خلیفہ بنایا, تو وہ کیسے پیدا ہو گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دین فطرت ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ آپ نے جو کچھ پیدا فرمایا تو اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں پیدا ہو گئیں کہ جو بالکل ان کے تضاد میں تھیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی آپ نے تو انسان بنایا اور اس کو اپنی فطرت دی, اپنے اوپر بنایا اسے, اور اسے بڑے اعزازات دیے, تو آپ پھر اس کے لیے جہنم کس کے لیے تھا؟ تو اس کا مطلب ہے اللہ کو پتہ تھا کہ اس میں کچھ چیزیں غلط بھی نکل آئیں گی, ان مخلوقات میں کچھ ایسا بھی ہوگا, تو اللہ میاں نے اس کا انتظام پہلے ہی فرما دیا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ جنوں کے گھر میں ولی اور ولیوں کے گھر میں بھوت پیدا ہوتے. باپ ولی اللہ ہے, بیٹا بچے بالکل اگینسٹ گیا. کئی اللہ کے بندے ایسے ہیں, ہاں جی, تو کیا جو اپنا حضرت نوح کے بیٹے تھے وہ باپ پہ گئے تھے؟ باپ نے کہا کہ بیٹا یہ طوفان ہے, یہ ہر چیز کو برباد کر دے گا, وہی بچے گا جو میری کشتی میں آ جائے گا یا جودی پہاڑ پہ چڑھ جائے گا.